آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایوریجنگ کے ٹاپک سے کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے. تو سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ہماری روٹ میئرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے پوائنٹ ون میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس میں کتنی ایوریجز لیتے ہیں. تو نارملی 4 سے 10 ایوریجز ہم لیتے ہیں روٹ میئرمنٹ میں. اچھا، اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ ہائی ریزولوشن ڈیٹا لے رہے ہیں نا تو آپ ایوریجز کو کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ہائی ریزولوشن ڈیٹا لے رہے ہیں تو آپ ایوریجز کو کم کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ 400 نمبر آف لائنس پہ ڈیٹا لے رہے ہیں اور آپ ایوریجز جو ہے 8 لے رہے ہیں، اور اگر آپ نے 800 نمبر آف لائنس کر دیں تو آپ ایوریجز 8 سے 4 کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ نے نمبر آف لائنس 1600 کر دی ہیں تو آپ ایوریجز 2 کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ نے 3200 نمبر آف لائنس کر دی ہیں تو اس طریقے سے آپ ایوریجز کو ریڈیوس کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ہائی ریزولوشن ڈیٹا لے رہے ہیں. تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. نارملی اگر وہ پوچھے گا کہ نارملی روٹ میئرمنٹ میں ہم کتنی کرتے ہیں تو 4 سے 10 ایوریج ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایک چیز یہ پوچھ سکتا ہے. دوسری یہ پوچھ سکتا ہے کہ جو ہماری نارمل روٹ میئرمنٹ ہوتی ہے اس نارمل روٹ میئرمنٹ میں آپ کون سی ایوریجنگ یوز کرتے ہیں. تو ایک لینئر ایوریجنگ ہوتی ہے، آر ایم ایس ایوریجنگ ہوتی ہے، پیک ہولڈ ایوریجنگ ہوتی ہے. ہم نارمل جو روٹ میئرمنٹ میں لینئر ایوریجنگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک یہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ نارمل روٹ میئرمنٹ میں آپ کون سی ایوریج یوز کرتے ہیں. تو وہ لینئر ایوریج ہے. ٹھیک ہے، لینئر ایوریجنگ یوز کریں گے. تیسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے، لازمی پوچھے گا آپ سے، وہ ہے کہ جب ہم روٹ میئرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کس چیز کو ایوریج کرتے ہیں، ٹائم ویو فارم کو، اسپیکٹرم کو، کس چیز کو. تو ہمیشہ جب بھی ہم روٹ میئرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم اسپیکٹرم کو ایوریج کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہم ٹائم ویو فارم کو ایوریج نہیں کرتے، ہم اسپیکٹرم کو ایوریج کر رہے ہوتے ہیں. ہم ٹائم ویو فارم بناتے ہیں، اس کو ونڈو کرتے ہیں، اس کو اسپیکٹرم بناتے ہیں. پھر دوسری ایک ٹائم ویو فارم بناتے ہیں، اس کو ونڈو کرتے ہیں، اس کو اسپیکٹرم بناتے ہیں. تو 4 اسپیکٹرم اگر ہم 4 ایوریجز لے رہے ہیں تو 4 اسپیکٹرم ہم بنا لیتے ہیں. 4 اسپیکٹرم کو پھر ہم ان کو آپس میں لینئرلی ایڈ کر کے فائنل اسپیکٹرم بناتے ہیں. تو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا، پوچھے گا اگر وہ، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نارمل روٹ میئرمنٹ میں ہم اسپیکٹرم کو ایوریج کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم ویو فارم کو ایوریج نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے ہم اس کو اسپیکٹرل ایوریجنگ بھی بولتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم اسپیکٹرم کو ایوریج کرتے ہیں. اچھا، ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں ہم ٹائم ویو فارم کو ایوریج کرتے ہیں. وہ ہوتی ہے یہ جو 0.6 پہ شو ہو رہی ہے نا آپ کو، ٹی ایس سے، ٹائم سنکرونس ایوریجنگ. یہ وہ ایوریجنگ ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں ہم ٹائم ویو فارم کو ایوریج کرتے ہیں. تو یہ بھی وہ ایگزام میں پوچھ سکتا ہے کہ اگر وہ پوچھتا ہے کہ جی کوئی ایسی ایوریجنگ ٹیکنیک ہے جس میں ہم ٹائم ویو فارم کو ایوریج کر رہے ہیں، تو ہاں، ٹائم سنکرونس ایوریجنگ ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں ہم ٹائم ویو فارم کو ایوریج کر رہے ہوتے ہیں. اچھا چلیں، ایک تو ٹھیک ہو گیا، یہ والا پوائنٹ ہو گیا. چوتھا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو ایوریجنگ ہوتی ہے وہ نوائز کو ریڈیوس کرتی ہے، ریموو نہیں کرتی 100%. تو یہ آپ سے وہ پوچھے گا کہ نارمل روٹ میئرمنٹ میں جو ہم لینئر ایوریجنگ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں، نوائز کو ریڈیوس کرتی ہے، 100% ریموو نہیں کرتی. ایک تو پھر یہ بھی وہ پوچھ سکتا ہے کہ کوئی ایسی ٹیکنیک ہے جو نوائز کو 100% ریموو کرے. تو جی ہاں، ایسی ایوریجنگ کی ایک ٹیکنیک ہے ٹائم سنکرونس ایوریجنگ. یہ بھی پوچھ سکتا ہے. ٹائم سنکرونس ایوریجنگ ایسی ایوریجنگ کی ٹیکنیک ہے جو 100% نوائز کو ریموو کر دیتی ہے، 100%. ٹھیک ہے، ٹائم سنکرونس ایوریجنگ میں کیا ہوتا ہے، ٹیکو لگا ہوتا ہے، ایک سینسر لگا ہوتا ہے. تو جتنا بھی ڈیٹا ٹیکو میٹر کے ریفرنس سے سنکرونس ہوگا وہ سارا ڈیٹا آپ کے پاس آئے گا، اور سارا نان سنکرونس ڈیٹا، ساری نوائز آپ کی فلٹر آؤٹ ہو جائے گی. تو ٹائم سنکرونس ایوریجنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو نوائز کو 100% ریموو کرتی ہے. ویسے اگر وہ پوچھے اسپیکٹرم میں کہ روٹ میئرمنٹ میں نارملی جو ہم ایوریجنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نوائز کو ریموو کر رہی ہوتی ہے، نہیں، وہ نوائز کو ریڈیوس کرتی ہے. پوچھے اگر کہ کوئی ایسی ٹیکنیک ہے جو نوائز کو 100% ریموو کرتی ہے، تو ہاں بالکل ہے،
टाइम सिंक्रोनस एवरेजिंग, वो नॉइज़ को 100% रिमूव करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट 4 और 5 हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, अच्छा, नॉर्मल रूट मेजरमेंट में हम लीनियर एवरेजिंग यूज़ करते हैं, 4 से 10 एवरेजेस ले रहे होते हैं, 4 से 12 एवरेजेस ले रहे होते हैं। लेकिन अगर आप टाइम सिंक्रोनस एवरेजिंग यूज़ करें, ये नॉर्मली यूज़ होती है गियर बॉक्सेस के लिए, छठा और सातवां पॉइंट। टाइम सिंक्रोनस एवरेजिंग किस लिए यूज़ होती है? गियर बॉक्सेस के एनालिसिस के लिए। ठीक है, गियर बॉक्सेस के एनालिसिस के लिए आपकी टाइम सिंक्रोनस एवरेजिंग यूज़ होती है, और इसमें 4 से 10 12 एवरेजेस नहीं लेनी होती हैं। इसमें हम तकरीबन जो है वो 100 के करीब एवरेजेस लेते हैं, तो काफ़ी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है। इसमें हम अबाउट अप टू 100 एवरेजेस ले रहे होते हैं। नॉर्मल जो हमारा पहला पॉइंट था ना, उसमें हम 4 से 10 मैंने लिखा हुआ है, ये 2 से 12 भी आप कर सकते हैं, मतलब इसी रेंज में 4 से 10, 2 से 12, 6, 7, 8 ये आप एवरेजेस ले सकते हैं। तो टाइम सिंक्रोनस एवरेजिंग में आप अप टू 100 एवरेजेस आप लेते हैं। एक चीज़ ये होगी। दूसरा, उसके अलावा टाइम सिंक्रोनस आपकी 100% नॉइज़ को रिमूव करती है। तो ये एवरेजिंग में इस तरह के 6-7 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसी एवरेजिंग का पार्ट 2 भी हम बनाएंगे, क्योंकि 3-4 और क्वेश्चन भी हैं जो एवरेजिंग के अंदर बन सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपको कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में भेजिएगा, हम उसका आंसर देंगे आपको।